Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope that you all will be fine. And today we will discuss the key aspects of Constitution of 1973. Mean to say that 1973 کے آئین کے اہم پہلو. فرسٹ آف آل نمبر 1 پہ افتتاحیہ کہ جو چیز شروع میں آتی ہے مطلب سٹارٹ کرتے وقت اسے افتتاحیہ کا نام دیا جاتا ہے. 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. ٹھیک ہے. 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اب نمبر 2 پہ آتا ہے کہ تحریری آئین، کہ یہ آئین کوئی ویسے زبانی کلامی نہیں تھا، یہ ریٹن فارم میں تھا. جیسے کہ ایک دوسرے ملکوں کے اندر کسی اور ملک میں ہوتا ہے کہ وہ مطلب کوئی بھی مطلب بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آئین ہے، یہ آئین کے اندر یہ قانون لاگو ہے، کوئی دوسرا مان لیتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو 1973 کا جو آئین ہے یہ ریٹن فارم میں ہے. تو پہلے آئینوں کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے. 280 دفعات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. تو نمبر 3 پہ ہے وفاقی آئین. تو پہلے آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا. ایک ہوتا ہے صوبائی، ایک ہوتا ہے وفاقی. اب وفاقی مملکت کیا ہے؟ وفاق کے اندر صوبے آتے ہیں اور ان سے ملحقہ علاقے. ٹھیک ہے. آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات سے اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. تو نمبر 4 پہ ہے نیم استوار آئین. مطلب کہ یہ زیادہ اسٹرکٹ نہیں تھا، زیادہ سخت نہیں تھا. اس کے اندر اس کو چینج کرنے کی جو پروبیبلٹی تھی وہ موجود تھی. ٹھیک ہے. مطلب کہ نہ ہی زیادہ لوز تھا نہ ہی زیادہ اسٹرکٹ تھا. سیمی ریجڈ آپ کہہ سکتے ہیں، سیمی ریجڈ تھا. ٹھیک ہے. تو 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے. اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ زیادہ آسان. قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز ہے. ٹھیک ہے. اگر قومی اسمبلی میں سے 2/3 اکثریت کہتی ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت کہتی ہے کہ یہ جو آئین ہے اسے تبدیل کیا جائے، اس کے اندر کوئی ترمیم کی جائے، تو وہ آئین تبدیل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ادروائز نہیں. تو نمبر 5 پہ قومی زبان نیشنل لینگویج. 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی. 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کا انتظام کیے جائیں گے. اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. اب 1973 کے میں اردو زبان کو نیشنل زبان قرار دیا گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ 15 سال بعد اردو زبان کو جو ہے وہ سرکاری زبان کی حیثیت دی جائے گی، لیکن اس وقت تک یعنی 15 سال تک مطلب کیا ہوگا، جو انگریزی زبان ہے وہ بطور سرکاری زبان استعمال کی جائے گی. ٹھیک ہے. مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا. آج تک جو ہے ہماری قومی مطلب اردو زبان کو جو سرکاری زبان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکا. اوکے اسٹوڈنٹس، نمبر 6 پہ ہے اسلامی آئین. پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا. مطلب کہ اس مملکت کا، اس ملک کا یعنی ملک پاکستان کا جو سرکاری مذہب ہوگا وہ اسلام ہے.
صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کا ترویج اور ترقی دینا ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی، ٹھیک ہے۔ سود کا خاتمہ کیا جائے گا، جو ریاست ہوگی وہ کیا کرے گی، زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرے گی، زکوٰۃ کو پراپر طریقے سے وصول کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے آزاد خود مختار عدلیہ، یعنی انڈیپینڈنٹلی ہوگی، وہ مطلب کہ انڈیپینڈنٹلی ہوگی، ڈپینڈ نہیں کرے گی کسی پہ، جو مطلب کہ معاملہ جیسے ہوگا اس کو ویسے ہی سولو کرنے کی کوشش کرے گی، کسی کے پریشرائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیں گے۔ سمجھے بات کی؟ اب نمبر 8 پہ ہے پارلیمانی آئین۔ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی، ٹھیک ہے۔ ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ جیسے قومی اسمبلی کے اندر ایم این اے ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلیز کے اندر کیا ہوتا ہے، ایم پی ایز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے ایم این اے وہ مطلب کہ وہ ایک تو کچھ کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں گے وزیر اعظم کی حیثیت سے، تو کتنے ایم این اے ان کے حق میں زیادہ ووٹ دیں گے، اتنے کیا ہوں گے، وہ مطلب کہ وہ اس کو وزیر اعظم بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئین کی بالادستی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص موجود آئین کو غیر قانونی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ مطلب آئین کو غیر قانونی مطلب کہ جو غیر آئینی طریقے سے، جیسے کہ 58(2)B کی جو شق ہے، ٹھیک ہے، اس کی مدد سے کافی جو ہے حکومتوں کا جو پانسہ پلٹا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی غیر آئینی طریقے سے کوئی اس حکومت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے الزام تراشی کر کے، تو اس پر غداری کا الزام چلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 10 پہ ہے آئینی ادارے، ٹھیک ہے۔ تو آئینی ادارے کون کون سے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کا تحفظ کے لیے آئین نے ایک ادارے بھی تشکیل دیے ہیں، مثلا مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ۔ یہ ادارے کیا ہیں؟ مطلب کہ مالیاتی کمیشن ہے، تو جو مفادات کی کونسل ہے، قومی اقتصادی کونسل ہے، قومی مالیاتی کمیشن ہے، الیکشن کمیشن اور محتسب جو وفاقی محتسب وغیرہ ادارے آئین کی حدود کے اندر رہ کر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ نمبر 11 پہ کیا ہے؟ 2 ایوانی مقننہ۔ مطلب کہ 2 ایوانی مقننہ کیا ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو ایک ایوان بالا ہوتا ہے اور ایک ایوان زیریں ہوتا ہے۔ ایوان بالا کو سینٹ کو کہتے ہیں اور ایوان زیریں وہ قومی اسمبلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ سینٹ میں صوبوں کی مساوی نمائندگی دی گئی ہے اور وہ مستقل ایوان ہیں جس کی میعاد 6 سال ہے۔ اور ارکان کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو ارکان کی تعداد 400 ہے۔ قومی اسمبلی 442 ارکان پر مشتمل ہے۔ تو پارلیمنٹ مجلس شورا جسے کہتے ہیں کہ کل ممبران کی تعداد 446 ہے۔
ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے کیا ایم سی کیوز ہیں۔ تو سینڈ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی میعاد کتنی ہے، قومی اسمبلی میں ارکان کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے کل ممبران کتنے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 12 پہ آتا ہے بنیادی حقوق۔ آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافق کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی۔ اوکے، اگر مجھے کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تو آپ ہمارے چینل لیڈر اسکول کے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔